بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم سامعین، عزیز ساتھیو، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی مناسبت اختیار کرو، ان کی نسبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی محفل اختیار کرو، ان کی مجلس اختیار کرو، نیک لوگوں کی۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو آج کے دور میں کوئی ایماندار لگتا ہی نہیں، کوئی سچے نہیں ملتے، آج تو ہمیں تو کوئی سچا ملتا ہی نہیں۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو، سچے لوگوں کی مجلس اختیار کرو،
اگر سچے لوگ نہ ملتے، دنیا میں نہ رہتے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیوں فرماتا؟ اگر سچے لوگ نہیں ہیں تو نعوذ باللہ پھر تو قرآن کا جھوٹا ہونا ثابت آئے گا۔ اور قرآن پاک تو برحق ہے، سچی کتاب ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ ایسے ہی رہے گا۔ تو جب تک قرآن پاک رہے گا، قرآن کی آیتیں رہیں گی، سچے لوگ بھی رہیں گے۔ فرق کیا ہے؟ سچے لوگوں کی تلاش کرنی پڑے گی ہمیں، سچے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، مل جائیں گے۔ اور وہ کن کی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صوفیاء کرام، مشائخ، بزرگ، یہ سارے سچے لوگ۔ صحابہ کی زندگی کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری، اور وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نیکیوں کے اندر ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم مال و دولت میں، پیسوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں۔ سچے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، منا لیں کسی طریقے سے۔ تو محترم سامعین، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے حوالے سے، اور اسی مہینے کے اندر خلیفہ اول امت میں سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ صدیق پوری کائنات کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، تیرے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ تیرے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی تجھے دیں گے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو دعوت دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اللہ نے، تو مردوں میں سب سے پہلی جو دعوت دی اسلام کی، وہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت میں سب سے بہترین یہی تھے، سب سے بلند مقام انبیاء کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی جو شعاعیں ہیں، اس کی تپش، اس کی کرنیں سب سے پہلے اس بلڈنگ کے اوپر پڑتی ہیں جو سب سے زیادہ بلند ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت کا کام اس ہستی سے کیا جو امت میں سب سے بلند تھی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو بغیر کسی سوچ و بچار کے، کسی سے صلاح مشورے کیے بغیر قبول کیا۔ بقایا جتنوں کو اسلام کی پیشکش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربیت میں تھے، کم عمری تھی ان کی، جب ان کو اسلام پیش کیا
تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جواب دیا، یا رسول اللہ میں اپنے ابو طالب سے پوچھ کے صلاح مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا آپ کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو قتل کرنے پہ آ رہے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ پوری تاریخ کے اندر صرف واحد یہ ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ہستی ایسی ہیں جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمے کی دعوت دی انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ پیغمبر آج آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو پیغمبر کو سامنے پاتے ہیں۔ پیغمبر جب اندر گئے فرمایا، صدیق آج ہجرت کرنی ہے، ہجرت کا ٹائم ہے، ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہا، یا رسول اللہ لبیک، سامان باندھنا شروع کر دیا، سامان کی تیاری، بیوی بچوں کو بلا لیا۔ پہلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدیق آپ ان سے تنہائی اختیار کر لیں، اپنے بچوں سے میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اہلی و اہلک، میری 2 بیٹیاں ہیں اور بیویاں ہیں، ایک بیوی ہے 2 بیٹیاں ہیں، یہ میرے گھر والے نہیں بلکہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ جو بات بھی کہیں گے آپ کی امانت ہی رہے گی۔ تو جب ہجرت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نے سنایا، سامان سفر باندھنے کی تیاری شروع ہوئی۔ اب دیکھیں جذبہ دیکھیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب سامان سارا اکٹھا کر لیا، اب سامان کو باندھنا تھا، کوئی رسی نہیں تھی مل رہی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، دوپٹہ پھاڑ کے سامان سفر باندھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی اور ساتھ میں پورے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائی۔ آج تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صرف اکیلے آ کے نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں تو اکیلے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، خود بھی دین کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی بیوی کے ذمہ کام لگایا، آپ نے کھانا تیار کرنا ہے ہمارے لیے، بیٹی کے ذمہ کام لگایا، آپ نے کھانا پہنچانا ہے غار ثور کے اندر ہمیں، بیٹے کے ذمہ کام لگایا، کفار مکہ کی باتیں سن سن کے ہمیں بتانی ہے، اور غلام کے ذمہ کام لگایا، بکریوں کا دودھ پہنچانا ہے غار کے اندر۔ پورے گھر کی ڈیوٹی لگا دی، دین کے اوپر ذمہ داری لگا دی۔ جب غار ثور کے اوپر گئے، اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب چڑھائی کا وقت آیا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پیغمبر کائنات پنجوں کے پل چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابوبکر کے کندھے حاضر، ابوبکر کے کندھے حاضر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا۔ جب غار ثور کے اندر پہنچے، پہلے جا کے کیا کی؟
غار ثور کے سوراخ بند کیے، جب سارے سوراخ بند کیے، اور سوراخ کیسے بند کیے؟ اپنی پگڑی پھاڑ کے۔ صحابہ تو سارا کچھ قربان کرنے پہ تل جاتے تھے دین کے راستے میں، ایک سوراخ بچ گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، جب وہ سوراخ بچ گیا تھا، اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں سو گئے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ایک راحل کی مانند تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ایک قرآن کی طرح، وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ جس طرح قرآن کو راحل میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، صدیق قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنا مرضی دیدار کر پیغمبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ گود میں سوئے ہوئے ہیں، سانپ نے آ کے ڈس لیا، بیٹھے رہے، تکلیف کو برداشت کیا۔ جب زہر کا اثر پھیل گیا جسم کے اندر، تو بے ساختہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہے۔ جب آنسو نکلے تو اللہ نے ان کے آنسو کی قیمت لگائی۔ کیا قیمت لگائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آنسو نکلے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ پگڑی سے صاف کروں، پھر خیال آیا کہ پگڑی سے تو میں نے سوراخ بند کر لیے، پگڑی نہیں ہے، پھر خیال آیا کہ کرتے سے صاف کر لوں اپنے آنسو، پھر سوچا کہ کرتا تو جناب کے نیچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے نیچے ہے، پھر کہا جی ہاتھ سے صاف کر لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا صدیق ہاتھ بھی نہ ہلائیں، پیغمبر اٹھ جائیں گے۔ ہاتھ بھی نہیں ہلایا کہ پیغمبر کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت، ان کے آنسو کی قیمت لگانی تھی۔ جب نہ پگڑی سے آنسو صاف کیا، نہ کرتے سے صاف کیا، نہ ہاتھ ہلایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نے اب گرنا تھا۔ گرا کہاں پہ؟ اللہ نے فرمایا محبوب کے یار صدیق، تو نے اتنی بڑی قربانی دے دی، آج تیرے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں، جا تیرے آنسو کو آج زمین کے اوپر نہیں گرنے دوں گا۔ کہاں پہ گرے گا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرے گا۔ یہ قیمت لگائی اللہ نے اپنے صدیق کے آنسو کی قیمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے، صدیق تیری گود کے اندر سرور کونین سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی تو رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں برداشت کروں، لیکن کم بخت آنسو ٹھہرا ہی نہیں، نکل پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایڑی کے اوپر اپنا لعاب مبارک لگایا تو سارا زہر ختم۔ آپ کے لعاب کی کیا قیمت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھارے پانی کے کنویں میں اپنا لعاب ڈالیں تو پورے کا پورا کنواں میٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگائیں تو بیمار آنکھ ٹھیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک اگر 14 بندوں کے کھانے میں ڈالیں تو وہ کھانا 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے۔
تو محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں، امت میں سب سے بلند ہستی ہے، ان کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے، دیکھ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کائنات میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں عائشہ، بالکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ خاموش ہو گئی ہو، پریشان ہو کہ میں نے آپ کے بابا کا نام نہیں لیا، حضرت عمر ابن خطاب کا نام لیا ہے۔ وہ آپ کے بابا کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ میں نے آپ کے بابا کا نام اس وجہ سے نہیں لیا کیونکہ ابو بکر کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی نیکیاں تو کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ کے پیغمبر نے خود فرما دیا کہ سب کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہوں، صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ جب شروع میں اسلام لے آئے تو 45,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو اس ٹائم روایات کے اندر آتا ہے ان کے گھر میں 5,000 دینار پڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی اٹھا لیے۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہو نا، ہمیں تو فکر ہوتی ہے، یار یہ تو 5,000 پڑا ہے، گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ جب ہمارے اوپر کوئی وقت آتا ہے نا پورا، سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے سب سے پہلے اس کو بند کر دو۔ جی کیوں بند کرو؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی۔ سب سے پہلے مدرسے کے اندر جو چندہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو چندہ دیتے ہیں، وہ بند کر دو، ابھی حالات بڑے برے آ گئے ہیں۔ لیکن ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں 5,000 دینار پڑے ہیں، وہ بھی ساتھ لے لیے۔ اور پھر ان کی بیٹی وہ بھی سمجھدار تھی، انہوں نے ایک کپڑے کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر کیا کر دیے، بھر دیے کہ جب میرے دادا پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گی ابو بکر چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے والد آئے، پوچھا کہ ابو بکر کہاں پہ ہے؟ ان کی بیٹی نے کہا وہ تو ہجرت پہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں؟ ان کی بیٹی نے جواب دیا، دادا جان چھوڑ کے گئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہاتھ لگایا انہوں نے، نبینا تھے وہ، تو پتھر تھے، ان کو لگا کہ یہ پیسے بھرے ہوئے دینار ہیں۔ ان کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ابا جان پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ ضائع ہو ہی نہیں سکتے، بھٹک ہی نہیں سکتے، ہمیں مشکلیں آ ہی نہیں سکتی۔ تو بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، اسلام لے آئے، 45,000 اللہ کے راستے میں خرچ کیے، ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو 5,000 دینار لے لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ لے آئے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال لے آئے. ان کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، یہ گھر کا آدھا مال لے آئے. اب دل کے اندر یہ خیال کر رہے ہیں آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. ہر کام کے اندر یہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. سارے صحابہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا. اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کتنا مال لے کے آئے ہو. یہ کسی صحابی سے نہیں پوچھا، یہ سوال کیا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے آیا ہوں. روایات کے اندر آتا ہے جب یہ مال لے رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق دیوار کے اوپر ہاتھ لگا رہے تھے. غلام نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا سنا نہیں پیغمبر نے اعلان کیا میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی سوئی نہ لگی ہوئی دیوار کے اندر، کوئی سوئی نہ رہ گئی ہو پیغمبر کو پیش کرنے سے، سوئی مجھے مل جائے وہ بھی پیغمبر کو جا کے پیش کروں. ساری چیزیں جب اکٹھی کر لیں، آخر میں ایک لباس بچا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی اتار کے اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. جب اللہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس. جب جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. آپ علیہ السلام حیران ہو گئے، جبرائیل یہ اس لباس میں آپ کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ کا لباس چینج ہو گیا ہے، یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، پیغمبر میری طرف نہ دیکھیں، اوپر آسمان کی طرف دیکھیں. آپ علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو 70,000 فرشتوں کا لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا. پھر 70,000 فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیوں لباس پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، پیغمبر اللہ کو آپ کے محبوب یار کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ابو بکر صدیق نے فرش کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنایا، اللہ نے عرش والوں کا سب کا لباس ٹاٹ کا بنا دیا. اور فرمایا جب تک ابو بکر کے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس رہے گا عرش والوں کا لباس بھی یہی رہے گا. تو یہ صحابہ اکرام تھے. قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو، سچے لوگوں کی تلاش کرو. جب خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دور کے اندر انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، جو یتیم ہوتا تھا، کمزور بیوہ ہوتی تھیں، بوڑھے ہوتے تھے، ان کی خدمت کے لیے. اور آگے لکھا ہوتا تھا جی فلاں جگہ کوئی بوڑھا ہے، اس کی خدمت فلاں نے کرنی ہے، فلاں اپاہج ہے، اس کی مدد فلاں بندے نے کرنی ہے. ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا لکھا کہ وہ بڑھیا کمزور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو اس بڑھیا کی خدمت میں کر دیا کروں گا. وہ فرماتے ہیں میں صبح کی نماز پڑھ کے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا نکلی،
اس نے پوچھا کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اماں آپ کے کام کاج کے لیے آیا ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، خدمت کے لیے۔ انہوں نے فرمایا میرے کام تو کوئی آیا ہے کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ صبح صبح کون آ گیا، میں تو نماز پڑھ کے فوراً آ گیا ہوں۔ فرمایا چلو اماں میں آپ کا پانی بھر دیتا ہوں، کہا وہ پانی بھی بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں آپ کا جھاڑو لگا دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا وہ بھی لگا گیا ہے، وہ بھی لگا گیا ہے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا کون وہ؟ بوڑھیا کہتی ہیں نہ اس نے میرا نام پوچھا نہ میں نے اس کا نام پوچھا، میں نے بھی اس کا نام نہیں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگلے دن تہجد کی نماز پڑھ کے پھر گیا۔ جب تہجد کی نماز پڑھ کے پھر گیا ہوں، پھر اس بوڑھیا سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا کہ میرے تو کام کر کے چلا گیا وہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں جتنا جلتی آ رہا ہوں مجھ سے بھی پہلے وہ بندہ آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہے کون؟ اگلے تیسرے دن حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کام کیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھ گئے، ایک جھاڑی کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں صحابہ کی لگن، دیکھیں صحابہ کا جذبہ، دیکھیں اب یہ کون سی چیز تھی؟ کبھی حضرت عمر ابن خطاب صبح کی نماز کے بعد آ رہے ہیں، کبھی تہجد کے ٹائم آ رہے ہیں، اور کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے پوری رات انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہے کون؟ نیکی کے لیے مقابلہ، نیکی کی لگن، اللہ کی رضا تھی ان لوگوں کے دلوں میں۔ ہم لوگ 24 گھنٹے کوشش ہوتی ہے ہماری پیسہ کمانے میں، نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں۔ 10 گھنٹے ڈیوٹی، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہمیں آسان لگتی ہے، اور 5 منٹ نماز پڑھنا مشکل، نیکی کے کام پہ آنا مشکل، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا مشکل۔ اگر کوئی کنجری ناچ رہی ہو 4 گھنٹے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا کیسے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کا۔ اور جب کسی کا بیان سننا آ جائے تو 10 منٹ میں موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق جب حضرت عمر ابن خطاب عشاء کی نماز کے بعد چھپ کے بیٹھ گئے، وہ دیکھتے ہیں آدھی رات کے وقت ایک بندہ آ رہا ہے، جوتے بھی نہیں پہنے، کام کر کے جا بھی رہا ہے۔ فرمایا میں پیچھے بھاگا، فوراً میں نے پکڑ لیا، پوچھا کون؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں خلیفہ وقت کے، اپنے دور کے خلیفہ، پرائم منسٹر، اور کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں نے اسی ٹائم سوچ لیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے تو میں کسی ٹائم بھی ان سے آگے نہیں نکل سکتا نیکی میں۔ پھر فرمایا امیر المؤمنین، میں نے پوچھا آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ کہا میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، یا کسی کو پتہ نہ چل جائے میری اس خدمت کا۔ ایسے لوگ تھے کہ نیکی کرتے تھے پتہ ہی نہیں تھے چلنے دیتے، اور نیکی کرتے کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے۔ اور ہم جب تک اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جب تک اعلان نہیں کرواتے تب تک اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ اگر پہلے تو اول ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، جب نماز پڑھتے ہیں تو 100 بندوں کو تکلیف دے کے آ جاتے ہیں آگے سے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے رات کے ٹائم جوتا کیوں اتارا؟ کہ میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔